نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ امید ہے تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ حیات طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے نجاشی کے بارے میں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مکے میں ایک طرف قریش کے مظالم تھے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے صبر و استقامت کا مظاہرہ تھا۔ یعنی مکے میں اب دو گروپ ہو گئے تھے، ایک طرف قریش کے لوگ تھے جو بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو صبر اور استقامت سے کام لے رہے تھے۔ اس کشمکش کے دوران مکے کے بہترین انسان کھنچ کھنچ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جس بے رحمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تھے، اسے اپنے تو کیا بیگانے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخی سے پیش آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ایک کنیز نے سارا واقعہ سنایا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے اور حرم میں آئے اور غصے کی حالت میں ابو جہل کو برا بھلا کہا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حمایت کے جوش میں کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن ابھی دل باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمام دن سوچتے رہے، آخرکار حق کی پکار غالب آئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان لوگوں میں تھا جو اسلام کے شدید مخالف تھے۔ ایک طرف تو قریش کے بڑے بڑے لوگ داعی اسلام اور دعوت اسلام کی مخالفت میں انتہائی شدت اختیار کرتے جاتے تھے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ کے دل میں انتہائی محبت کے جذبات ابھرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انسان کی اصل فطرت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ تو قریش اپنے فطرت پر تھے کہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت پر تھے کہ ان کے دل میں انتہائی محبت کے جذبات تھے اور وہ پریشان تھے کہ کسی طریقے سے بھی یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اور ابو جہل اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں آپ کی دشمنی میں بہت سخت تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسے اسلام کو معزز فرما، یعنی کہ اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دے یا اسلام کے لیے کھول دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اس دعا کے چند روز بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے تھے۔ یہ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ملتی ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شب میں یعنی کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے خیال سے گھر سے نکلا۔ آپ مسجد جا رہے تھے، یعنی مسجد حرام کو جا رہے تھے، تو آپ بڑھ کر مسجد میں داخل ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ میں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت سورہ الحاقہ کی قرات فرمائی۔ اس کلام کو سن کر حیرت میں تھا۔ کلام کا نظم اور انداز نہایت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ یہ دونوں ہی سائملٹینیسلی چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ شاید شاعر کا کلام ہے، تو اسی وقت آپ نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم ایمان نہیں لاتے۔ میں نے جو یہ سنا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ اوہو یہ تو میرے دل کی بات جان گیا، یہ کاہن ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو آخر تک پڑھتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام ان کے دل میں گھر کر رہا ہے، لیکن چونکہ عمر رضی اللہ عنہ ایک پختہ مزاج آدمی تھے تو اس موقع پر ان کا دل پوری طریقے سے نہیں بدلا، وہ واپس اپنی روش پر چلے گئے۔ پھر کسی دن ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ دشمنی کے جوش میں تلوار لے کر اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دوں گا، لیکن راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر فوراً پلٹے اور سیدھے بہن کے گھر آئے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن چکے تھے کہ یہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کہہ کر تم دونوں باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، اور جب بہن آڑے آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ لیکن جب ان دونوں نے صاف صاف کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تمہاری کوئی سختی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی، تو ان کے اس پختہ ارادے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کچھ اثر ہوا اور بولے اچھا لاؤ مجھے بھی سناؤ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے، وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو بندگی کر میری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ اثر ہوا کہ فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں روانہ ہو گئے۔ دیکھیے یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، آیتوں کو سمجھنا چاہیے، تبھی وہ ہمارے دل میں ایک تبدیلی لے کر آئیں گی۔ اللہ کی جو حکمت والی باتیں ہیں وہی ہمارے دلوں پر اثر کریں گی اور وہیں سے ہم ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کر ایمان لے کر آئے تھے، ایک آیت نے ان کے دل کو بدلا تھا۔ اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ساری عمر آپ نے اسلام کے لیے کتنے خدمات آپ نے انجام دیا اور آپ کتنے بہترین مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے لیے کھول دے، وہاں کی حکمت اللہ تعالی ہمارے دل کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ پکارتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی تو صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک رعب طاری ہو گیا اور نہایت عاجزی سے بولے ایمان لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شان تھی کہ جب دشمن بھی ایمان پر آ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، اور ہم اپنے ہی مومن بھائیوں کے ساتھ حسد بغض رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان والی بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیک نیتیں رکھیں، نیک معاملات کریں۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلامی جماعت کی قوت میں کافی اضافہ ہو گیا۔ جو بھی مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنے جو بھی فرائض تھے اعلانیہ ادا نہیں کر رہے تھے، اور کعبے میں جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں ادا کی جا رہی تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن بالآخر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب مسلمانوں کی جمع زیادہ قوی ہو گئی تھی
اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس قدر قبول ہوئی تھی کہ حضرت عمر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت اور سربلندی عطا فرمائی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بہترین طریقے پر قبول فرمایا تھا. جیسے جیسے اسلام کی دعوت بڑھتی جا رہی تھی، لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اسلام کی طاقت قوی ہوتی جا رہی تھی، قریش کے لوگوں کو زیادہ ہی غصہ، یعنی کہ قریش کے لوگ زیادہ ہی غیظ و غضب میں آ رہے تھے اور وہ ہر دن ہی نئی نئی تدبیریں کر رہے تھے کہ اس اسلامی تحریک کو کیسے ختم کیا جائے. تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک چال چلی کہ تمام قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنی ہاشم سے نہ خرابت کرے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں. یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. یعنی کہ ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا سب قبیلے والوں نے مل کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کو سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اب بنی ہاشم کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں یا پھر اپنی اس معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں انہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ پہاڑ کے ایک درے میں مقیم ہو گئے جو موروثی طور پر بنی ہاشم کی ملک تھا. یعنی کہ ایک پہاڑ کے بیچ میں جو ویلی رہتی ہے وہاں پہ انہی کی یہ خاندانی وراثت تھی، تو وہاں پر آ کر یہ لوگ سیٹل ہو گئے. اس درے میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک بڑی سخت زندگی بسر کرنا پڑا. یہاں یہ لوگ بسا اوقات پیڑوں کے پتے کھا کھا کر وقت گزارتے تھے. انتہا یہ کہ لوگ بھوک کی شدت سے سوکھا ہوا چمڑا تک ابال کر کھا گئے. بچے جب بھوک سے بلکتے تو قریش کے سخت دل ظالم سن کر خوش ہوتے تھے. کسی رحم دل کو ترس آ جاتا تو چھپا کر کچھ کھانے کو بھیج دیتا. دیکھیں، بنی ہاشم کے خاندان کے تمام لوگ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ ساری تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھی. اب جب مسلسل 3 سال تک اپنی استقامت کا ثبوت دیا، پھر آخر ظالموں کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا فرمایا اور خود انہی کی طرف سے معاہدہ کے توڑنے کی تحریک شروع ہوئی. یہاں پہ بھی ہم اور ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں اور اللہ ہی کا دیا ہوا مشن یعنی کہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ پر مصیبتیں آئیں تو یہ نہیں ہوا کہ کل آئی اور آج ٹل گئی. برابر 3 سال تک آپ لوگوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا. اپنی استقامت کا ثبوت اللہ کو بھی دینا تھا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کیے. اور اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہم اسی وقت کچھ کریں گے، دین اس وقت حاصل کریں گے یا ہمارے فرائض اس وقت انجام دیں گے، یعنی کہ ہمیں کچھ بھی اس وقت کریں گے جب ہمارے لیے سب آسانی ہیں اور سہولتیں ہوں. اس سیرت طیبہ کو پڑھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، ہمیں وہی کرنا ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ہمیں وہی کرنا ہے جس سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے. ہمیں وہی کرنا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں بھی دین پر استقامت دے. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان ظالموں کے دل میں رحم پیدا کر دیا، تو ایک کے بعد دیگرے لوگوں کے دل نرم ہوتے جا رہے تھے. ابو جہل اور اس کے خیال کے کچھ لوگ تو اڑے رہے، لیکن آخرکار ان لوگوں کی زیادہ نہ چل سکی اور تقریباً سن 1090 میں یہ لوگ درے سے نکال لیے گئے. اس مدت میں بھی نزول قرآن برابر ہوتا رہا، اور جو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے مضامین اور ہدایات و تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ تحریک کو اس زمانے میں کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا.
اس دوران جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں سخت اور ناگوار حالات میں صبر پر قائم رہنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ کامیابی کے وعدے اور جنت کی خوشخبریاں دے کر ان کی ہمت بندھائی گئی۔ دین کی مشکل ترین راستے میں ثابت قدم رہنے اور ہمت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرنے پر ابھارا گیا اور ان کے اندر جان نثاری اور قربانی کا ایسا جوش پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مصیبت کو جھیل لینے اور ہر سختی کو برداشت کرنے کے لیے قابل ہو گئے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید سے انسانیت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی نشاندہی کی گئی اور یہ سب باتیں ایسی دلیلوں کے ساتھ بیان کی گئی جن پر غور کرنے سے بات دل میں اترے جاتے، لیکن اس کے باوجود اس مدت میں مخالفت اور دشمنی برابر بڑھتی ہی گئی۔ یہاں پر اب ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم مکی زندگی کے چوتھے دور سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔